السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ تو چلیں آج کی ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا ترجمہ شروع کیا تھا اور ہم نے اس کی 15 آیت تک اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم 16 آیت سے لے کر اس کا ترجمہ 30 آیت تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیں اب ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرا پہلا شروع کا جو میں نے ترجمہ اس کی آیتوں کا پڑھا ہے، آپ کو پڑھ کے سنایا ہے پہلے سے 15 تک کا، اگر وہ نہیں پڑھا تو میں اس کا لنک دوں گی، آئی بٹن میں بھی ڈال دوں گی۔ انشاءاللہ آج ہم 16 آیت سے لے کر 30 آیت تک اس کا ترجمہ سورہ بقرہ کا، قرآن پاک کی پہلے سپارے کی دوسری سورت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ بہرے گونگے اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے، یعنی ان کو جتنی بھی آپ ہدایت کی طرف بلائیں گے ان پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہم پچھلی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، تو اس لیے ان کو آپ جتنی ہدایت دینے کی کوشش کریں گے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ چلیں اب ہم واپس اپنے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ 18 آیت تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ان کی کافروں کی مثال دی جا رہی ہے، یہ جو مطلب ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کی اگلی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگار کو بھی بلا لو، یعنی جن کو وہ لوگ شریک بناتے ہیں ان کو بھی بلا لو۔ اس میں کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگ سچے ہیں تو وہ قرآن کی جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لائیں، اور اپنے جو ان کو بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کہ تم صورت تیار نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، قرآن پاک پر ایمان لاؤ، تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ سکو۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی،
ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم نے آج 30 سورہ بقرہ کی 30 آیتوں کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں اس کے آگے کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور آپ سب سے میں دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ اگر مجھ سے یہ ترجمہ لکھنے میں یا مجھے آپ کو پڑھ کر سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ وہ مجھے معاف فرما دیں، اور اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے یا آپ مجھے اور اچھے سے میں اس کو اور اچھے سے ترجمہ کر سکتی تھی، تو آپ مجھے میری معلومات میں اضافہ کریں اور مجھے کامنٹس باکس میں کمنٹس کر کے آپ لوگ بتائیں۔ میں ڈسکرپشن باکس میں اپنے فیس بک پیج کا بھی لنک ڈال دوں گی، دین کی دنیا، اس میں آپ اس کو بھی لائک کریں، اور آپ کو روزانہ انشاءاللہ آپ کو اس میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ملا کرے گا، اس کو بھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اس نیک کام میں، آپ بھی میرا ساتھ دیں۔ اور میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا بھی لنک ڈال دوں گی، اس کے اندر میں مکہ مدینہ کے کرنٹ سچویشنز جو چل رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے بھی ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کی بہت خوبصورت پکس بھی میں اسٹوری میں لگاتی ہوں، تو آپ وہ بھی میرا اکاؤنٹ فالو کریں اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔